بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت نیوز کے پروگرام برملا اظہار زاہد کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، زاہد علی بھٹو۔ آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں سندھ ترقی پسند پارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر قادر مکسی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ دریائے سندھ سے غیر قانونی طور پر نکالے جانے والے کینال کے خلاف رابطہ مہم پہ نکلے ہوئے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو اس کی پس منظر کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا ہے اس کی تفصیلات۔ دیکھیں، تفصیلات یہ ہے کہ پنجاب پاکستان بننے سے پہلے ہی سندھو دریا کے پانی کو زیادہ سے زیادہ اپنے تصرف میں لانا چاہتا ہے۔ اس کی جتنی بھی اسکیمیں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان بننے کے بعد جو ہے انہوں نے پھر یہ نیا تماشا شروع کیا ہے۔ پہلے کالا باغ ڈیم 40 سال انہوں نے کالا باغ ڈیم کے مسئلے پہ گمراہ کیا قوم کو۔ جنرل ضیاء نے بہت نعرے بازی کی، پھر نواز شریف نے کی، اس کے بعد شہباز شریف نے کی، لیکن اللہ کی مہربانی سے سندھی، بلوچ، پشتون، ہم تینوں قومیں اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار تھے۔ کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا۔ اب انہوں نے پانی چوری کرنے کا ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ ڈائریکٹ کینال نکالے جائیں۔ ہم سندھ کے لوگ، ہمارا مقبول نعرہ ہے سندھ میں نو فردر کٹ آن انڈس، یعنی ڈیم انڈس ریور پہ کوئی کینال قبول نہیں ہے، کوئی ڈیم قبول نہیں ہے۔ جو بھی آپ کٹ لگائیں گے وہ سندھ کو متاثر کرے گا اور بربادی کی حد تک متاثر کرے گا۔ لیکن اب تو یہ انہوں نے جو اسکیم بنائی ہے، 6 خونخوار کینال بنانے جا رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ دریائے سندھ کا 80% پانی جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ باقی پانی مشکل سے کوئی گڈو کے علاقے تک پہنچے گا، سکھر کے نیچے پانی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم اس سلسلے میں نکلے ہیں سندھ کے لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے، ان کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے۔ ہماری مہم کا نام ہی یہ ہے کہ سندھ ہماری ماں اور سندھو ہمارا سا۔ تو اس نعرے پہ ہم نکلے ہیں۔ ماشاءاللہ لوگ جو ہے، میری یہ 40 دن کی عوامی مہم جو رابطے کی مہم کا پلان کیا ہوا ہے، جس میں بدین سے شروع ہوا ہوں، آج یہاں ڈیرکی میں پہنچا ہوں، اور ہم نے 3 بڑے دھرنے لگائے تھے نیشنل ہائی وے پہ ایک روز کے لیے، جو بالکل نیشنل ہائی وے بلاک تھا۔ اس کے بعد کراچی میں ایک بڑا عوامی اجتماع ہوا تھا، اور 18 دسمبر کو شاندار ہڑتال ہوئی پوری سندھ میں، اور اب انشاءاللہ 24 فروری کو ہم جو جمع ہوں گے وہ ہم جمع ہوں گے حیدرآباد میں۔ مجھے امید ہے کہ لاکھوں انسان وہاں جمع ہوں گے، اور ہم اپنی زمین، اپنا دریا جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ زبردست ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنی یہ جو صورتحال بتائی ہے کینالوں کے بارے میں، کیا صرف سندھ ترقی پسند پارٹی کی جدوجہد سے یہ ایشو، یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، یا سندھ کو کلیکٹیولی پولیٹیکلی اکٹھے ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، کمزور انسان جو ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری طاقت یکجا ہو، ہم سب یکجا ہوں۔ تو ابھی جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ ابتدائی مرحلہ ہے عوامی رابطے کا مرحلہ۔ تو ہر جماعت جن کا ایمان ہے کہ وہ سندھ کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اور سندھو دریا کو زندگی کا بنیادی جز سمجھتے ہیں، ان سب جماعتوں نے اپنے اپنے پارٹی پلیٹ فارم سے عوام کو آگاہی دینے کا شروع کر دیا کام۔ ترقی پسند پارٹی ہم پچھلے 3 مہینے سے سندھ میں اسی کام کے سلسلے میں مصروف عمل ہیں، سرگرم ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جب یہ اجاگر کرنے کا ایک فیز کمپلیٹ ہوگا، تو جب آگے عملی فیز آئے گا تو ساری جماعتیں مشترکہ طور پر لائے عمل بنائیں گی اور مشترکہ طور پر آگے بڑھیں گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک بہت اچھے کاز کے لیے نکلے ہیں۔ آپ بدین سے شروع ہیں، آپ کا 40 دن کا یہ مہم ہے، اس میں آپ سندھ کی عوام کی کیا ریسپانس دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سندھ کے عوام جو ہیں ابھی تک معاشی طور پہ بہت کمزور لوگ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت ڈھرے ہوئے لوگ ہیں، مقامی جاگیرداروں اور سرداروں کے حوالے سے بہت ڈھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کے لیے
लोग आस्ता आस्ता निकलना शुरू हो गए। अभी पहले हम जाते थे, सैकड़ों में लोग आते थे, अब आस्ता आस्ता वो हज़ारों में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपने कराची में देखा लाखों लोग जमा हुए। तो इंशाल्लाह आवाम का जो सेंसिटिविटी है या आवाम के अंदर जो जोश और शौक नज़र आ रहा है या गुस्सा नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की सियासत पर, तो ये उम्मीद है कि मल्टीप्लाई होगा और हर सूरत में जो है ये लोग जो हैं लाखों से करोड़ों में तब्दील होंगे। हर किसी भी सूरत में ये कैनाल नहीं निकल पाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप सिंध की पॉलिटिकल सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? पॉलिटिकल सिचुएशन सिंध की कोई अच्छी नहीं है। आपको पता है पिछले 15 साल से एक ही पार्टी मसलत है, जो जरदारी लीग है, उर्फ आम में पीपल्स पार्टी समझी जाती है। वो जरदारी साहब की अपनी सियासी जादूगरी है कि उन्होंने सारे जागीरदार सरदार अपने जेब में डाले हुए हैं और सारी सिंध में एक करप्ट माफिया रजीम बिठाई है, जिसमें पुलिस है, इंतजामिया है, डीसीज हैं, कमिश्नर्स हैं और एमपीएस एमएनएज हैं, यूनियन के चेयरमैन हैं। वो सारे एक तो सिंध को मुआशी तौर पे करप्शन की बुनियाद पे लूट रहे हैं, हर स्कीम के अरबों पे आते हैं, वो 10-20% भी नहीं लगते, सब पैसे हजम कर जाते हैं। दूसरा, सिंध में मंशियात बहुत इन्होंने आम की हुई है कि पुलिस की सरपरस्ती में एमपी एमएनए मंशियात के भत्ते लेते हैं और उनकी सरबराही में सब कुछ होता रहता है इन इलाकों में। इसकी वजह से लोग बहुत मायूस भी हो रहे हैं और गुमराहकुन भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी नौजवान नस्ल जो है वो तबाही के दियाने पर की तरफ रवां दवा है। तो इस हवाले से न समाज में इंसाफ है, सरकारी स्कूलों का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया, बैठ चुका, फंड सारे ये खा जाते हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं है, कोई किसी किस्म की दवाई मरीज़ को मुयसर नहीं आती, बल्कि अब तो अस्पतालों में डॉक्टरों का हाल ये है कि डॉक्टर्स अपनी सरकारी अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं करते, प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठे हैं। सरकारी अस्पताल सिर्फ रेफ़र का लेटर देती है कि फ़लाँ अस्पताल ले जाओ, फ़लाँ अस्पताल ले जाओ, वो कोई इलाज मुआलजा नहीं करते। तो बहुत सिंध की बर्बाद हाल है और सिंध के लोगों को हम ये बात समझाने की और बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक सिंध के लोग इस मामले पर संजीदा रवश इख्तियार नहीं करेंगे तब तक ये अजाब सिंध से जाएंगे नहीं। डॉक्टर साहब, आपने सिंध की जो पिक्चर पेंट की है उसमें न सिर्फ सियासी बल्कि मुआशी और समाजी तौर पर भी बहुत वीक है। तो क्या ये एक कॉम्प्रेस पार्टियों के लिए एक सवालिया निशान नहीं है कि ब्रायर नाम मेरे ख्याल से दर्जनों से भी ज़्यादा सियासी पार्टियां हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, तो उनके होते हुए कुछ हालत अबतर होती जा रही है, उसकी क्या वजह है? तो क्या वो डिलीवर नहीं कर सके? देखें, कॉम्प्रेस पार्टी क्या डिलीवर करेंगी? कॉम्प्रेस पार्टियों को तो अभी तक यूनियन काउंसिल की एक यूसी की चेयरमैन ही हवाले नहीं हुई है, तो डिलीवर करेंगे जब लोग इनके हक में वोट डालेंगे। और रियासत की, ये सब रियासत की ज़िम्मेवारी है, जो मुल्क चलाती है, एस्टेब्लिशमेंट जो मुल्क चलाती है, उनकी ज़िम्मेवारी है कि ये वोट फ्री एंड फेयर वोट हो। यहाँ पर फ्री एंड फेयर वोट नहीं है, वोट सरदारों के पास यगमाल है और उसको रियासत की मुकम्मल पुष्ट बनाई है, जिस वजह से जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास को आगे ले जाना चाहते हैं, लिखे पढ़े लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं, समाज में इंसाफ लाना चाहते हैं, मेरिट लाना चाहते हैं, ये मंशियात और जबर ये सारे ख़त्म करना चाहते हैं। तो जब तक इन लोगों को मेरिट के बुनियाद पे फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं दिए जाएंगे तब तक आप कोई हमारे ज़म्मे इल्ज़ाम या हमारे ज़म्मे कोई ज़िम्मेवारी नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसा भी है जागीरदारों का सियासत पे, मुआशरे पे कब्ज़ा है, रियासत उनको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए वो इलेक्शन चुरा के और वो मेंबर बने बैठे हैं, फिर सारी पॉलिसीज जो हैं वो उनकी मरोड़ मिन्नत होती हैं। ठीक डॉक्टर साहब, आप अपनी पार्टी को पाकिस्तान के सियासी लैंडस्केप में कहाँ देख रहे हैं? देखें, हमारी जमात को, जी, सिंध तरक्की पसंद पार्टी। हाँ बिल्कुल सही है।
آپ جانتے ہیں کہ ہم ملک میں پروگریس ترقی پسند اور جمہوری سوچ والے لوگ ہیں. ہم پاکستان میں جب بھی جمہوری ہلچل ہوئی ہے، مثلا جنرل ضیاء کے زمانے میں تو ہماری پارٹی کا آزادانہ ظہور نہیں ہوا تھا، لیکن ہم جی ایس این کے پلیٹ فارم سے ہی جنرل ضیاء کے خلاف جو جمہوری جدوجہد تھی اس کا حصہ تھے. اور پھر جب نواز شریف یا پیپلز پارٹی نے بینظیر صاحبہ کی قیادت میں جتنے بھی سندھ دشمن منصوبے بنائے لے آئے، ہم نے ان کی مذمت کی. عمران خان کے زمانے میں ہمارے جزیرے بیچنے کی کوشش کی گئی، وہ ہم نے روکوائے. بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد زرداری صاحب نے یہ دوہرا نظام، بلدیاتی نظام لائے، جس میں سندھ کے نئے صوبے بننے تھے یا سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش تھی. اس کے خلاف ہم نے جدوجہد کی اور وہ جزیرے ہم نے نیلام ہونے سے بچائے. باقی جب مارشل آئیں ہوتی ہیں تو ہم ملک میں ساری جتنی بھی جمہوری پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ، اسپیشلی مشرف کے زمانے میں ہماری جماعت میں پی ٹی آئی، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، عوامی نیشنل پارٹی، ان سب لوگوں نے ہم مشترکہ مشرف کی آمریت کے خلاف جدوجہد کی. اور اس سے پہلے ہم نے پاکستان آپریس نیشنز موومنٹ، جو محکوم قوموں کی جماعتوں کا اتحاد تھا، پونم، اس پونم میں ہم نے ملک گیر رول ادا کیا، جس میں سردار عطا اللہ مینگل، اختر مینگل، ہئی بلوچ، مالک بلوچ اور محمود خانہ چکزئی، اجمل خٹک، ولی خان، ایسے قداور لوگ اس اتحاد میں شامل تھے ہم سے. تو ہم انشاءاللہ اپنے جمہوری اور سیاسی کردار سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، نہ خائف ہیں. باقی پاکستان میں ووٹ کی فیئر جو داندلی سے آزاد ووٹ کی جو ہے جدوجہد وہ جاری ہے. انشاءاللہ جس دن یہ ووٹ فری ہو جائے گا تو ترقی پسند پارٹی آپ کو ایوانوں میں اپنی پوری طاقت سے دل جمعی سے نظر آئے گی. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کی سیاست کی جو شروعات تھی جی ایس این کے پلیٹ فارم سے تھی، پھر جی ایس این سے آپ جو ہسٹری بتا رہی ہے، علیحدہ ہو کے آپ نے گوریلا جدوجہد شروع کی. گوریلا جدوجہد سے بھی آپ ابھی پارلیمنٹ سیاست کی طرف آ گئے ہیں. سر، یہ چینجنگز مطلب کیا وجوہات بنی؟ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو یہ الزام سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں کہ کوئی میں نے گوریلا جدوجہد شروع کی یا ریاست کے خلاف میں نے جدوجہد کی. گوریلا نہ میرا کبھی کوئی اعلان ایسا. یہ ضرور ہے کہ ہم سندھ کے اندر جو نسلی دہشت گردی تھی، نسل پرستی کی دہشت گردی تھی، اس کے خلاف ہم نے عملی مزاحمت کی. ہم نے اس کے خلاف رول پلے کیا. ہمارے تعلیمی اداروں میں جتنی غنڈہ گردی تھی، رزنی تھی، وہ اپنی تعلیم کا حق حاصل کرنے کے لیے ہم نے ان کی عملی مزاحمت کی. تو جو عملی جدوجہد ہے اس میں ہم بالکل سر فرست رہے ہیں، اول رہے ہیں. جی ایس این کی سیاست میں ہمارے بہت سارے اختلاف تھے. جی ایس این کی سیاست کا رویہ جو وہ جمہوری رویہ نہیں تھا. جی ایس این کی سیاست جو ہے چند لوگوں پر مشتمل ایک سوشل کلب تھا. سائیں جی ایم سید پوری سیاست سے لاتعلق تھے. اور پھر جیسے جیسے وقت آگے گزرا تو سائیں جی ایم سید کے جتنے بھی تاریخ کے سیاسی فیصلے ہیں ان کے ہم بہت نقاد ہیں کہ سائیں جی ایم سید کے کسی سیاسی فیصلے نے سندھ کے حق میں کوئی سندھ کے عوام کو استحکام دینے کے لیے، اپنی دھرتی کی نجات کے لیے، یا سندھی عوام اسپیشلی غریب اور محنت کش طبقوں کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے، ان کو معاشی پروگرام، کوئی خوشحال سندھ بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا. اس لیے ان کے ساتھ بہت سارے سیاسی اختلاف تھے، جس وجہ سے ہم نے یہ سندھ ترقی پسند پارٹی بنائی تھی. باقی یہ جو گروپ ہیں یہ اپنی امکانہ حرکات کو چھپانے کے لیے مجھے الزام دیتے ہیں کہ ڈاکٹر قادر مکسی جی ایس این سے صرف گوریلا وار فیئر کرنے کے لیے علیحدہ ہوئے تھے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ٹھاک. آپ کے مطابق سندھ کے لوگوں کو درپیش مسائل، بدامنی، بے روزگاری، دہشت گردی کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، مسائل تو سیدھے ہیں. نااہل حکمران ہے، کرپٹ حکمران ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ڈوکائٹس ہیں، بدامنی ہے. اب تو اس حد تک بدامنی ہے، کراچی میں تو موبائل چھینتے ہوئے لوگوں کو گولی مار دیتے ہیں. اب دیہی علاقوں میں یہ ہو رہا ہے. کوئی عورت محفوظ نہیں ہے، 5-7 سال کا بچہ محفوظ نہیں ہے، ڈوکائٹس لے جاتے ہیں اور وہ تاوان کے سوا واپس نہیں ہوتے. تو یہ ساری کی ساری
पुलिस, हुकूमत और सरदारों का एक मुश्तरका प्रोग्राम है कि सिंध को अवाम को लूटना है, दबा के रखना है। जैसे सिंध के अवाम कोई जमहूरी और आज़ाद अपना किरदार अदा न कर सकें, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये इसी काम में मसरूफ़ हैं। इसलिए मेरा यही नुक्ते नज़र है कि सिंध के अवाम आने वाले वक्तों में अपने वोट का, अपने पार्लियामानी सियासत का हिस्सा जो है सही हकीकी रुख की तरफ डालेंगे, तो ये जो जितने भी सिंध के मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, अदम तरक्की है, इंसाफ नहीं, अदालतों में इंसाफ नहीं, थानों पे इंसाफ नहीं, और लोगों को रोज़गार नहीं, ये 4-6 माह के मसले हैं। 4-6 माह में कोई संजीदा अहल हुकूमत आ जाएगी तो सिंध जो है वो गुलो गुलजार भी बन जाएगी, और सारी ये बदमनी, गुंडागर्दी, लूट खसूट, ये सब मुआशरे से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। सर, आपके मुताबिक इसका वाहिद हल पार्लियामेंट सियासत है और शफाफ इलेक्शन, मतलब वोट ही है। वोट तो सालों से ये सिस्टम चल रहा है, ये एक जिसको हम गेम ही कहें, गेम चलती आ रही है। इसका मतलब हल क्या निकलेगा? देखें, इसका मतलब ये है कि जो बुराई है हम उस बुराई में हिस्सा डालें, हम बिल्कुल उससे लाताल्लुक़ हो जाएं, घर बैठ जाएं कि भाई इलेक्शन में तो लोगों का मुकद्दर तब्दील नहीं करती, इसके लिए चलो हमारा कोई इलेक्शन से वास्ता नहीं, हम घर बैठें, अपने घर से बाहर निकल के गलियों में 2-4 उल्टे सीधे नारे लगाते रहें, इससे मसले हल हो जाएंगे। तो मसला ये है कि जहाँ से मसला पैदा होता है वहाँ पैर जमा कर मुकाबला करना होगा। हमारा बिल्कुल कैलकुलेटेड ओपिनियन है कि जागीरदार जब तक सियासत पे काबिज होगा तब तक सिंध की न निजात होगी, न सिंध के अवाम को हकूक़ मिलेंगे। इसके लिए सारी सियासी जमायतों को सिंध की सियासत में जागीरदारों का तसल्लुत ख़त्म करना होगा, वोट की सियासत को आज़ाद करवाना होगा। जब वोट कोई लोग जो हैं किसी जमायत पे अपना एतबार करके जब वोट देंगे तो वो लोग फिर जो है उस जमायत की कामयाबी के लिए, उस वतन की कामयाबी के लिए अपनी जानें भी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके सियासी करियर की शुरुआत से इल्ज़ामात लगते रहे हैं, तकरीबन हर सियासी रहनुमा पे इल्ज़ामात लगते रहे हैं। कहा जाता है कि SDP सिंध तरक्की पसंद पार्टी पीपुल्स पार्टी की बी टीम है, और ये इल्ज़ाम भी है कि डॉक्टर कादिर बख्शी साहब हर इत्तेहाद, हर जदोजहद में सोलो फ्लाइट करते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या मौक़िफ़ है? भाई, पीपल्स पार्टी की बी टीम में आज ही आपने मेरी तकरीर सुनी डरकी में। मैंने पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की बड़ी तारीफ़ें की होंगी और बड़े आवाम को जोश जज्बा दिलाया कि आइंदा आने वाले वक्तों में आप पीपल्स पार्टी को वोट देते रहें, क्योंकि पीपल्स पार्टी का सिंध का मुकद्दर संवार सकती है। जब सियासी मुखालफिन के पास कोई सियासी दलील नहीं होता है तो उसके जवाब में सवाए इल्ज़ामात, फिजूल किस्म के, बोगस किस्म के इल्ज़ामात, इसका क्या जवाब हो सकता है? मेरा अमल ज़ाहिर होता है। अब मुशर्रफ के ज़माने में मुशर्रफ की मार्शल थी तो हम नवाज शरीफ से जमहूरियत की बहाली के लिए इत्तेहादी थे, तो क्या मैं नवाज शरीफ की बी टीम हो गया हूँ? जाम सादिक का ज़माना था और पीपल्स पार्टी पे अताब था, तो हम पीपल्स पार्टी के साथ जाम सादिक की जो भी जारियत थी उसके मुकाबले में खड़े रहे। जनरल ज़िया की मार्शल के मुकाबले में हम पीपल्स पार्टी के हामी रहे। तो हमारा जो सियासी रोल है वो अपने नज़रियात के बुनियाद पे है, किसी फ़र्द वाहिद, किसी पार्टी से दोस्ती दुश्मनी के बुनियाद पे हमारा कभी सियासी नज़रिया नुक्ते नज़र नहीं है। बेहतरीन डॉक्टर साहब। और सर, एक सोलो फ्लाइट का भी इल्ज़ाम लगता रहा है सर। हाँ, सोलो फ्लाइट क्या होती है? मसलन पूनम था, पाकिस्तान ऑपरेशन मूवमेंट, हम उसमें साथ थे, मैं सिंध चैप्टर का सदर था, मुमताज़ भुट्टो साहब, रसूल पलीजो साहब, इमदाद मोहम्मद शाह, यूसुफ लगारी, ये इतने बड़े बड़े सीनियर सियासतदान थे, मेरी क़यादत में काम करते थे। APDM थी, ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट, नवाज शरीफ की क़यादत में बनी थी मुशर्रफ के ज़माने में, उसमें हम रहे। सिंध में UNA था, यूनाइटेड नेशनल अलायंस, मुमताज़ भुट्टो की क़यादत में हम उसमें काम करते रहे। उसके बाद जितने भी सिंध के इत्तेहाद बने हैं, या सिंध एक्शन कमेटी थी, जलाल महमूद शाह चलाते थे, हम 10 साल उसके साथ चले हैं।
تو یہ کہنا کہ ہم سولو فلائٹ کرتے ہیں، دراصل وہ یہ لوگ ہیں جو اپنی سیاسی سیاکاریاں چھپانا چاہتے ہیں۔ ہم اس رائے کے ہیں کہ ہم ایک جاگیردار کا متبادل دوسرا جاگیردار نہیں ہوگا سیاست میں، وڈیرا کا متبادل وڈیرا نہیں ہے، کرپٹ سیاست کی متبادل دوسری کرپٹ سیاست نہیں ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ ہم جتنے محنت کش طبقات کے لوگ ہیں، نیشنلسٹ خیالوں کے لوگ ہیں، ترقی پسند لوگ ہیں جو طبقاتی تحریکیں چلاتے ہیں، وہ سب لوگ ہم مشترک ہو جائیں، اپنا علیحدہ پلیٹ فارم بنائیں، پارلیمانی پلیٹ فارم بھی علیحدہ بنائیں، جدوجہد کا بھی پلیٹ فارم علیحدہ بنائیں۔ پھر جن جن جماعتوں کو ہم سے ملنے کا، جڑنے کا، ایڈجسٹمنٹ کرنے کا شوق ہوگا، ہم ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ باقی یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے 40 سالہ سیاسی جدوجہد کو، اپنے شہداء کے خون کو اور اپنی زندگی کے جتنے بھی ہم نے جیل عذابیں بھوگنا دیکھی ہیں، وہ کسی جاگیردار کی ہم جا کر پلیٹ میں رکھ دیں اور ان کو کہیں کہ آپ ان کو استعمال کریں۔ ایسی سیاست کے ہم حامی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سیاست کے علاوہ سوشل کانٹیکٹ، سماجی تعلقات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر سیاسی مخالفت کے باوجود بھی لوگوں کا سیاستوں کا ملنا جلنا ہوتا ہے۔ ریسنٹلی ایاز لطیف پلیجو صاحب کے بیٹے کی شادی میں بھی اس طرح ہوا تھا، راشد محمد سمرو صاحب کے بھائی کی شادی کے میں اس طرح ہوئے۔ اس پس منظر میں پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ آپ کی کس طرح کے ریلیشنز ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں اگر جمہوری معاشرہ ہوتا، انصاف ہوتا، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ سیاستدان آپس میں ملتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، غمی خوشی میں ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں۔ لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی ہماری سندھیوں کی شہرگ کاٹنے کے پیچھے، ہمارا وطن نیلام کرنے کے پیچھے، ایسے وقت میں میں اپنے بیٹے کی شادی میں کسی پیپلز پارٹی کے وزیر کے ساتھ بیٹھ کے اور کھانا کھاؤں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں اس سیاست کے حق میں نہیں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی سیاست کے کیریئر کی شروعات سے آپ نے نیشنلسٹ سیاست کی ہے، کمیونسٹ پارٹی والوں سے بھی رہے ہیں، تقریباً آپ کے جو ماضی میں حال تک کمیونسٹ ساتھی رہے ہیں، اور ریسنٹلی کچھ سالوں سے ماشاءاللہ آپ مذہبی سیاسی پارٹیوں اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بھی آپ کے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ ڈاکٹر قادر بخشی صاحب کمیونسٹ ایک رو میں چل رہے تھے، ابھی مذہبی رو میں چل رہے ہیں، اس کو سر آپ کیسے کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بھی ایک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میں سیاسی نقطہ نظر سے ایک سندھ پرست آدمی ہوں، سندھ کی قومی سیاست کی میں جدوجہد میں مصروف ہوں۔ میں ابتدائی طور پہ جاگیردار سیاست کے خلاف طبقاتی سیاست پہ یقین رکھتا ہوں۔ سوشلسٹ فلسفی کو ہم بالکل اپنا جدوجہد کا رستہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزادی جس میں غریب محنت کش طبقے کی آزادی نہ ہو، اس کے بنیادی حقوق بحال نہ ہو، اور پوری انسانی آزادیاں عورتوں، بچوں، بزرگوں کی آزادیاں نہ ہوں، تو وہ جدوجہد کسی کام کی نہیں ہے۔ آج بھی ہم طبقاتی طور پہ اسی جدوجہد، اسی لائے عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ باقی مذہب جو ہے وہ انسان کا ذاتی ہے۔ ہم اس زمانے میں بھی سیکولر تھے، میں نے کوئی جماعت اسلامی جوائن نہیں کی، کوئی جے یو آئی کا میں فرد نہیں ہوں۔ میں آج بھی وہی سیاست لے کر چل رہا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ ہم سیاست میں مذہب کو داخل کرنا، سیاست میں مذہب کے نام کا استعمال کرنا، اس کے ہم مکمل طور پہ خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ریاست سیکولر ہونی چاہیے، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر پاکستان میں بہت ساری خرابیاں ہوئی ہیں، ان خرابیوں میں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ مذہب کو اعلی کار بنایا ہے، جس وجہ سے لوگ بہت بڑے متنفر ہوئے۔ باقی ذاتی طور پہ میں بالکل دینی آدمی ہوں، میں ملحد نہیں ہوں۔ ایک طبقاتی پروگرام رکھنا، سوشلسٹ پروگرام رکھنا علیحدہ بات ہے، اور اللہ کے وجود پر یقین رکھنا وہ علیحدہ بات ہے۔ اس لیے میں ذاتی طور پہ دینی آدمی ہوں، میں ملحد نہیں ہوں، منکر نہیں ہوں۔ اس کے لیے میری گھر سے بچپن سے یہ ٹریننگ ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس نماز کا اور روزے کا سہارا بنا کے کسی ہندو کا گلا گھونٹے کہ تم بھی مسلمان بن جاؤ۔ یہ جبری مذہب کی منتقلی کی جو بھی سیاست ہے یا سسٹم ہے،
ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کے کبھی حامی نہیں رہے۔ بہترین ڈاکٹر صاحب، آپ کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ سیاست ہے، کبھی کسی کے ساتھ دوستی، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، مخالفت ہے، جب آپ اپنی پارٹی کے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں تو راستے میں کوئی نہ کوئی ہرڈلس آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، تو آپ کو کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں، چیلنجز تو سیاست اتنی آسان نہیں ہوتی، وہ بھی جب آپ حق اور سچ کی سیاست کریں تو وہ اتنی آسان نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو سندھ میں ترقی پسند پارٹی نے جو کچھ کیا ہے، ہمارے آبا اجداد کی ہمارے پاس گادی نہیں ہے کہ میرے والد صاحب کوئی ایم پی ایم این اے تھے یا کوئی سیاسی دانشور تھے، اس کے بعد مجھے ملی۔ ہم نے جو بھی رستہ بنایا اپنی خون کی پسینے کی قربانی دے کر ہم نے یہ رستہ بنایا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ جو سندھ کی اکثریتی عوام ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں، ہم گلی کوچوں میں جاتے ہیں تو جو سندھ کے عوام ہے وہ ہمیں دل سے بلکہ روح سے پسند کرتے ہیں۔ سندھ کی عوام جو ہے ان کی اکثریت ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہماری آج کی سیاست نہیں ہے۔ ہم نے 84-85 سے لے کر جب سندھ کے تعلیمی اداروں میں طلبہ نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم نے انہیں تعلیم کا حق دلایا۔ جب سندھ کے شہروں میں سندھی ٹوپی پہن کے نہیں گھوم سکتے تھے، ہم نے سندھیوں کا تحفظ کیا، ان کی عزت بحال کروائی شہروں میں، اور اپنے نئے شہر بنائے۔ تو اور پھر جاگیرداروں کے مظالم، ہاریوں کی غلامی کے خلاف ہم نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر قادر مکسی عملی طور پہ کیا کر سکتے ہیں، کس طرح ہیں، تو سندھ کے لوگ محبت کرتے ہیں۔ باقی یہ 20-20 50-50 لوگوں نے اپنے اپنے گروپ بنا لیے ہیں، وہ گھر بیٹھے ایسے، آج کل فون آ گئی ہے، گھر بیٹھے بک بک کرتے رہیں گے تو ان سے قادر مکسی کی سیاست کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کچھ نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر صاحب، سیاست میں جمہوریت کی دعوے دار پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے محترمہ بینظیر صاحبہ، آصف زرداری سے بلاول بھٹو زرداری، ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب سے راشد سمرو صاحب، رسول بخش پلیجو صاحب سے ایاز لطیف پلیجو، اس طرح کی ہسٹری چلتی آ رہی ہے، جمہوریت کے دعوے دار ہیں۔ سندھ ترقی پسند پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے آپ اس موروثیت کے قائل ہیں یا عملی طور پر، زبانی کلمہ نہیں، عملی طور پر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم جو ہیں جمہوری لوگ ہیں، نمبر 1، نظریات پہ بلیو کرتے ہیں، نمبر 2، اور ہم جتنے بھی لوگ سیاست کرتے ہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری اولاد، ہماری بیوی، جو بھی لوگ ہم گھر کے فرد ہیں، روح سے، دل سے اس جدوجہد میں شامل ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ موروثی سیاست کے خلاف ہوں کہ آپ موروثی سیاست بنائیں، باپ ہے پھر اس کا بیٹا، کیونکہ یہ تھرڈ ورلڈ ہے، غلام قوم ہے۔ اگر میرا بیٹا اتنا باصلاحیت ہوتا ہے، جس کے حصے میں سندھ کے لیے کوئی قربانی ہوگی، کوئی جدوجہد ہوگی، تو اسے نہ میں زبردستی لیڈر بنا سکوں گا۔ اگر وہ اپنی صلاحیت سے لیڈر بنے گا تو کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ اس کے لیے ہمارے اوپن پلیٹ فارم ہے کہ اگر میرا بیٹا بھائی کوئی سیاست کرنا چاہتا ہے، بے شک کرے، لیکن ہمارا جمہوری نقطہ نظر ہے، اس کے لیے ہمارے ورکر ساتھی جو ہیں وہی اس پلیٹ فارم کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم موروثی سیاست کے بالکل قائل نہیں ہیں۔ بہترین ڈاکٹر صاحب، سپوز کریں کہ ڈاکٹر قادر مکسی صاحب وزیر اعلیٰ سندھ بنتے ہیں، اقتدار ملتا ہے، تو ان کی پریورٹی کیا ہوگی، ترجیح کیا ہوگی؟ امن و امان کی بحالی ہوگی یا تعلیم صحت کے شعبے میں کوئی توجہ دیں گے، سندھی کلچر اور زبان کی ترقی کی طرف توجہ دیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میں اہم کانہ خواب نہیں دیکھتا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں، یا میری خواہش ہے یا میں اس کے لیے مارا جاتا ہوں، نہیں۔ لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل حکمران، کوئی بھی اہل حکمران آئے جو اپنے وجود میں اندر سے ایماندار ہو، کرپٹ نہ ہو، ایسا حکمران آ جائے تو سندھ کے مسائل جو ہیں، جتنے بھی مسئلے ہیں، امن امان کے مسئلے ہیں، منشیات کے مسئلے ہیں، عدم ترقی ہے، میرٹ نہیں ہے، طلباء کو حق نہیں ملتا، بے روزگاروں کو روزگار نہیں ملتا، شہروں کی ترقی نہیں ہوتی، اسکول بند ہیں، وہاں تعلیم نہیں ہے، اساتذہ نہیں جاتے، ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے،
सिंध के पास इतनी बजट है, ये अरबों नहीं खरबों रुपए रुश्वत में खाते हैं। जो भी माफिया, हुक्मरान माफिया है, वो खरबों रुपए खाते हैं। वो सब पैसे अगर सिंध पे लग जाएं, सिंध की तामीर तरक्की पे लग जाएं, तो सिंध एक जो है वो शानदार गुलो गुलजार वतन बन जाएगा। न वहाँ आपको डकैत मिलेंगे, न चोर मिलेंगे, न पुलिस मंशात फरोशी और भत्ता फरोशी के काम में मसरूफ रहेगी, न किसी गरीब और बेसहारा इंसाफ को इंसाफ हासिल करने के लिए अपने आप को जलाना पड़ेगा। ठीक, डॉक्टर साहब लास्ट सवाल है, सिंध के अवाम के लिए आपका क्या पैगाम होगा सर? देखिए, अवाम का पैगाम ये है, पहला पैगाम ये मैं ये देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। नंबर 1, हर सूरत में बच्चों को स्कूल भेजें और सेहतमंद मुतवाज़िन तवाना निज़ाम बनाएं, क्योंकि आप अपने बच्चों को न सिर्फ तालीम दें स्कूल की, लेकिन उनकी सेहतमंद जो है वो तरबियत करें। बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजें, खेल लें, कूदे बच्चे, सेहतमंद बच्चे बने, बुराइयों से बचाएं, मंशियात से बचाएं। और उसके बाद आप जो भी सिंध के लोग जहाँ भी रहते हैं, समाज की तरक्की, सियासी मुआशरती तरक्की के लिए आप सियासत में मस्बत किरदार अदा करें। जागीरदारों के सियासत से बेजारी का ऐलान करें। जो जागीरदार पार्टियां हैं, उन्होंने 77 साल को हमारे हकूक लूटे हैं, हमें हमारे बच्चों को भूखा रखा हुआ है, और सिंध के जो बुनियादी दायमी हकूक है उनमें समझौतेबाजी, सौदेबाजी की है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप हकीकी मस्बत सियासत की तरफ आएँ और अपने वतन की तामीर तरक्की, जैसे आज ये तहरीक आजकल चल रही है कि सिंध की ज़मीनें कारपोरेट फार्मिंग में जा रही हैं, या हमारे दरिया पे कैनाल बना रहे हैं, ऐसी जितनी भी तहरीकें हैं उनमें भरपूर शिरकत करें कि सिंध का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सके और हमारे बच्चे जो है आइंदा तरक्की कर सकें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान थे डॉक्टर कादिर बख्शी साहब, सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, प्रोग्राम बरमला इज़हार ज़ाहिद के साथ। बहुत शुक्रिया।